آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين امداد کن نظرن جبم مزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسار پیر کامل آرا رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و صلاۃ بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت دعائے اللہ کریم اج دی میری اور آپ احباب دی حاضرین ہو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم احکر و حق سچد کرم دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے سانو سارے نو اس کے نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے جو الفاظ قرآنیہ پڑھے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون بے شک فلاح پا گیا او مومن کامیاب ہو گئے او مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون جڑے اپنی نماز خشوع خضوع دے نال ادا کر دے میرے دوست نماز نو اپنے اوتے بوجھ نہیں سمجھنا بلکہ ایک انعام خدا بندی ہے میں ایک آسان دی مثال پیش کر دینا سارے گھراں میں صندوق ہوندے سیف الماری موجود ہے تقریباً ہر گھر دے وچ ہی موجود ہوئے گی اسی او دے وچ اپنے صاف ستھرے کپڑے رکھ دے اگر کسے کپڑے تے نجاست لگی ہوئے غلاظت لگی ہوئے گندگی لگی ہوئے اسی اوتھے رکھنا نو پسند نہیں کرتے حالانکہ ہے وہ بھی کپڑا اس واسطے کہ جی سیف الماری ہے وہ صاف کپڑے رکھن واسطے ہوتی اگر اتنے وہ کپڑا رکھنا بھی ہے تو پہلے سے انہوں پاک کریں گے پھر اس الماری کے وچ رکھا گے اسی طرح اللہ کریم نے جنت کو بنایا تو جنت ہے پاک لوگوں واسطے کنا واسطے نال بولتے بھی آؤ کنا واسطے پاک لوگوں واسطے حضور نے اللہ کریم کی پاک بارگاہ جب کیتا مولا جنت ہے پاک لوگوں واسطے میری امت کے گناہ کر کے انہاں دے باطل نپاک ہو چکے ہوں گے تو میری امت جنت دے وچ کیویں جائے اللہ کریم نے فرمایا جو خود اودا مفہوم پیش کر رہے ہیں اللہ کریم نے فرمایا سونیا میں تیری امت کو 5 نمازاں دا تحفہ دیاں گا 5 نمازاں تحفے دے وچ دیاں گا مولا کی مطلب فرمایا کہ ایک انسان دے گھر دے کولوں ایک نہر جاری رہے روزانہ انسان دے وچ 5 دفعہ غسل کرے کیا او دے بدن تے میل رہ جائے گی بولو تے صحیح او دے بدن تے میل رہ جائے گی نہیں رہ سکتی اللہ کریم نے فرمایا سونیا جو تیری امت روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھے گی میں او دا باطن پاک کر دیاں گا لہذا جب باطن پاک ہو جائے گا تے تیری امت جنتی حقدار بن جائے گی امت جنتی حقدار
ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جدوں نمازی آندا ہے نا نماز پڑھنا واسطے اس وقت وہ دے سر تے گناہاں دا بوجھ گناہاں دی گٹھڑی ہوندی تے جدوں او رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے رکوع کردا ہے نا تے او گناہاں دی گٹھڑی اودے تو لتھ جاندی ہے گناہاں دا بوجھ ہلکا ہو جاندا ہے سبحان اللہ برکت آ کے دی نماز دی برکت میرے دوست اس واسطے آکھیا گیا کہ نماز نو تسی بوجھ نہیں سمجھنا انعام خدا بندی سمجھنا اچھی آواز نماز نو انعام خدا بندی سمجھنا اللہ کریم نے قرآن بار بار نماز کے بارے حکم فرمایا ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللہ کریم نے فرمایا تحقیق کامیاب ہو گیا مومن جنہاں نے اپنی نمازاں خشوع کے نال ادا کیتیاں نے ایک مقام پہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا فرمایا بے شک نماز بے حیائی تے برائی تے روکنے بھی ایک مقام تے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ایک مقام تے میرے مالک نے فرمایا واقم الصلاۃ لذکری ایک مقام تے فرمایا واقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نمازی
ایک دے اپنا بچہ قتل کیتا، دوسرا اللہ دے پیارے نبی اپنے گناہ گناہ سرزد کرایا، لہذا دو جرم ہو گئے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جلدی کر نکل جا میری بارگاہ دے وچوں، کہ تیری وجہ تو میرے تے عذاب نہ آ جائے۔ جب سجدے کر بیٹی ہے اس ویلے اور شرمندہ ہو کے نکل گئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین نے پھر آئے، فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو جا کے میرا پیغام دے دے، اے میرے پیارے نبیوں میری بندی توبہ کرنے واسطے آئی سی کو واپس دور چھوڑے آئے، اللہ نے جا کے پیغام دے کہ اے موسیٰ کیا تو اس کو بدتر بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ اس لیے حضرت جبریل امین نے آ کے فرمایا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جبریل کے تو زیادہ بدتر گناہگار کون ہو سکتا ہے، جن نے گناہ میں کیتا ہوئے تھے اپنے ہتھا نال بچہ قتل بھی کیتا ہوئے۔ فرمایا اے پیارے موسیٰ اللہ فرما رہے آئے اے عورت بھی گناہگار ہے، لیکن اس سے بڑا مجرم او بندہ ہے میری بارگاہ دے اندر ہے۔ میں اپنے محبوب کی امت کو 5 نمازاں دا تحفہ دے گا، جڑا میرے محبوب دا غلام جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے گا وہ اس عورت کو بھی زیادہ مجرم ہے میری بارگاہ کے اندر ہے۔ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کتنی مجرمہ سی عورت ہے، فرماتا ہے عورت کو بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے جڑا نماز نہ پڑھتا ہوئے۔ اج ساکے دے پاسے لگ گیا، اج دنیا دے کھیلاں وچ سمجھ ہو گئے، اج میرے دوست دنیا دیا رنگینیاں نے سانو دین کو دور کر چھوڑیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل لہب میں ہونا تیرا، شب نیند میں سونا تیرا، دل لہب میں ہونا تیرا، شب نیند میں سونا تیرا، دل لہب میں ہونا تیرا، شب نیند میں سونا تیرا، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سب کس کا تو مسلمان رہ گیا، نہ خدا دا خوف رہ گیا، نہ حضور دی شرم حیا ساڈے سینیاں وچ رہ، پھر بھی اسی آکھے مسلمان صحابہ تے فرماندے جدوں اسی حضور دے زمانے وچ دیکھنا ہوندا سی نا مسلمان کیڑا ہے تے کافر کیڑا ہے، اسی دیکھ لیندے سا جڑا نماز پڑھتا سی سانو پتہ لگ جاندا سی مسلمان ہے، جڑا نماز نہیں سی پڑھتا سی سمجھ جاندے سے پکا کافر ہے۔ ہن اسی سوچیے سا کدھر جا رہے ہیں، بولو تے صحیح آ اسی کدھر جا رہے ہیں، ساڈا شمار کِنّا دے وچ کدی اپنے بارے سوچے، نہ خود نماز دے نیڑے نہ اولاد نو نماز دے نیڑے کی۔ مرن تو بعد جتنی بخشش دی دعا ایک نمازی بیٹا کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا۔ جدوں بھی نمازی نماز پڑھے گا کہ ربنا اغفر لی ولی والدی، تیری قبر تے نہیں آئے گا روزانہ 5 دفعہ رب دی بارگاہ جے دعا تے ضرور منگے گا نا ربنا اغفر لی ولی والدی۔ کسی نہ کنجوس بندے دی بارگاہ چ بندہ 5 دفعہ چلا جائے نا کچھ نہ کچھ وہ بھی دے دیندا ہے، تے وہ مالک تیرا 70 ماواں تو زیادہ پیار کردا ہے، وہ مالک بڑا ارحم الراحمین جڑا علیم بذات صدور او دے علم چ نہیں کہ میرے بندے دی اولاد او دے مرن تو بعد او دے واسطے مغفرت کی دعا کر دیا، رب نہیں بخشے گا، بولو تے صحیح یار، رب نہیں بخشے گا۔ آج اسی غفلت دی زندگی گزار رہے کہ استاد کلاس وچ بیٹھ کے سبق دے رہا سی تے سبق دے دوران انہیں اپنے شاگرداں کولوں سٹوڈنٹ کولوں پوچھیا بیٹا اے دسو نماز کون نہیں پڑھتی؟ فرمایا استاد جی ایک بچے نے استاد جی نماز وہ نہیں پڑھتے جڑے مر چکے۔ دوسرے بچے نے آخر استاد جی نماز وہ نہیں پڑھتے جنہوں نے نماز آندی کوئی نہیں۔ تیسرے نے آخر استاد جی نماز وہ نہیں پڑھتے جڑے کافر نے۔ بچیاں تے جواب دے کے خاموش ہو گئے۔ استاد یہ سوچے تے مجبور ہو گیا کہ میرا شمار کنہ دے وچ ہو رہے ہیں، میرا شمار کنہ دے وچ ہو رہے ہیں، کیا میں مر چکے ہاں؟
کیا میں نماز آتی نہیں یا میں کافر کلمہ نہیں پڑھیا؟ میرے دوست جب رب ناراض ہوتا ہے نا رب رزق نہیں لیندا، رب رزق ہو دیندا ہے۔ کافراں نوں رب رزق نہیں دے رہا، بولو تے صحیح، جنہاں نوں سجدہ نہیں کردے انہاں نوں نہیں دے رہا رب رزق۔ رب رزق نہیں لیندا، دولت نہیں لیندا۔ جدوں رب کس نال ناراض ہو جائے حضور نے فرمایا رب دے کول سجدیاں دی دولت چھین لے۔ جڑا آکھے نا میں نماز نہیں پڑھدا تیری جرت کی تے رب نے پسند ہی نہیں کیتا تو وہ بارگاہ جا بڑے فخر نال کہنا میں نماز نہیں پڑھدا۔ تینوں تے رونا چاہیے سو سمالت دی بارگاہ کہ تینوں رب نے پسند ہی نہیں کیتا کہ تم اپنے گھر بلا لے، تو بیٹھ کے کہنا میں نماز نہیں پڑھا۔ میرے دوست آج تے میرے جملے فقیر دے جملے یاد رکھی، اس وقت تو پہلے نمازی بن جا، اے نہ ہوے تیرے اٹھتے نماز پڑھی جائے۔ اس وقت تو پہلے تو نمازی بن جا، اگر قبر حشر سونا کر رہی اے نہ ہوے تیرے اٹھتے جا کے لوگ نماز پڑھن تے نماز جڑے پڑھن والے ہوندے نے سارے وضو والے نہیں ہوندے۔ اے بھی گل یاد رکھی، اکثر بے وضو آ کے تے لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوندے، اوتھے وہی عمل جانے جڑے تو دنیا دے وچ کر کے اچھے خود جائے گا، انہاں نے تیری نجات کروانی۔ اگلی منزلہ کوئی آسان کوئی نہیں، بے نمازی تو بزرگاں نے اتنی نفرت کی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تسی رستے دے وچ جا رہے ہو، اگوں ایک بندہ آ جائے تے ایک کتا آ جائے، کتا گندگی نال بھریا ہوئے تے نال دا بندہ بے نمازی ہوئے، تسی جدوں وچوں دی گزرنا ہے آپ فرماندے تسی بے نمازی وال نہ جایا جے، کتے ول چلے جایا جے۔ کیوں؟ کتے دی جڑی گندگی تہاڈے اوتے آئے گی لگے گی، پانی نالوں دھو کے تسی پاک ہو جاؤ گے۔ اگر بے نمازی دی نحوست تہاڈے تے پے گئی، غوث پاک فرماندے سات سمندراں دے پانی نال مینوں دھویا جائے تے کبھی نہیں دھو سکدا، کیونکہ بے نمازی دی نحوست اتنی، بے نمازی منحوس اتنا ہے۔ آج سمجھ رسی نماز نہیں پڑھتے، اور کسی نے آکھا سی آسن قبراں تے لکسن خبراں، پتہ لگ جائے گا کہ میں نماز نہیں پڑھی، کہ میں سی رب دے حکم نوں توڑیا، پتہ لگ جائے گا۔ مرنا تے ہر کسی نے ہے کہ نہیں مرنا؟ بولو تے صحیح، مرن دا بھی پتہ ہے، مرنا ہے، مرن دی تیاری بھی سارے دل وچ نہ ہو، مرن دی سوچ بھی سارے دل وچ نہ ہو کہ اس محلے وچ صرف 5 نمازی نے، بولو تے صحیح یار۔ اتنا بڑا محلہ سیدی چا گنیا جاندا ہے، تصویر چاہنے بڑا بڑا چا کے کہ اے 5 بندے مسلمان نے، بولو تے صحیح۔ اب 25-26 سال مدرسہ بنے ہو گئے کہ 5 بندے مسلمان نہیں یا 10 بندے مسلمان نے، نہیں تے تسی عشاء دی نماز چا کے دیکھ لیا کرو کتنے مسلمان نے، بولو تے صحیح یار۔ اس کو دیکھ لیا کرو مغرب وچ کتنے مسلمان نے، کیا مغرب وچ اتنے ہوتے جتنے ہون بیٹھے؟ ناراض نہیں ہو گئے تسی، روچی مانا گیا ہے، ناراض ہو بھی جاؤ تو ٹینشن کوئی نہیں کرنا، حق ہی بیان کرنا ہے، روچی مانا ہے۔ کیا عشاء وچ بھی اتنے مسلمان ہوتے ہیں؟ کیا اسی اتنے مسلمان ہیں؟ صحابہ نے فرمایا جڑا نماز نہیں سی پڑھتا تھی سمجھدا مسلمان ہی کوئی نہیں، کافر ہے۔ میرے دوست مرنا ہر کسی نے ہے، حضور نے فرمایا جب بے نمازی مرے گا نا، حضور دا فرمان ہے 99 سب اودی قبر وچ داخل کیتے۔ یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہے ہیں، کہ حضور دا فرمان سنا رہے ہیں، 99 سب سوچ ایک کر دو باقی کتنے بچ دے، 99 سب 99 سب اودی قبر وچ داخل کیتے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک سب کی طاقت اتنی ہوئے گی اگر وہ پہاڑ تے ڈنگ مار دے نا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ سب پھوک مار دے دنیا میں دنیا دے سارے انسان مر کے راہ ہو جائے، اتنی طاقت ایک دی ہوئے گی، 99 دی کتنی طاقت ہوئے گی؟ حضور نے فرمایا جنہیں فجر چھڑی ہوئے گی فجر تو لے کے زور تک انہوں ڈنگ مارے گا، جنہیں زور چھڑی ہوئے گی زور تو لے کے اثر تک، جنہیں اثر چھڑی ہے اثر تو لے کے مغرب تک، جنہیں مغرب چھوڑی مغرب تو لے کے عشاء تک، جنہیں عشاء چھوڑی عشاء تو لے کے اگلی فجر تک، وہ سب کو جب تک رب نے چاہے اس سے طرح ڈنگ مارتا رہا۔ یہ ان کو سی فیصلہ خود کر کہ حضور دا فرمان سنا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا ہے۔ اور جیڑا ہوئے گا نمازی، یہ تے بے نمازی دا دسے
جڑا بندہ بے نمازی ہو یہ عذاب ملے گا تے جڑا ہوئے گا نمازی اودی قبر جنت دا باغ بن جائے گی حضور نے فرمایا جدوں مسلمان نو قبر وچ دفن کیتا جاندا ہے ویلا ہوندا ہے عصر دا سورج غروب ہو رہا ہے جدوں نمازی نو جڑا نماز پڑھن والا دفن کیتا جاندا ہے نا اس وقت فرشتے آندے ہیں سوال جواب آتے تو کہندا ہے فرشتو ٹھہر جاؤ سورج غروب ہو رہا ہے مینوں اس دی نماز ادا کرنا ہے یہ گل کردا ہے اللہ کریم فرماتا ہے فرشتو ہن کی پوچھنا میرے بندے کو جڑا قبر دے وچ بھی آ کے مینوں نہیں بھولیا ہن کیڑا سوال کرو میرے کو اس تو بعد حضور نے فرمایا او دی قبر وچ ایک دلہن ہوئے گی دلہن او دے جنتی بستر قبر دے واسطے بچھا دے وہ بندہ عرض کرے گا نمازی کہ تو کون ہے وہ عرض کرے گی میں وہ نماز ہاں جدوں تو سارے چھڈے سن اذان دی آواز سن کے مینوں پڑھیا سی ہن تینوں سارے نے چھڈ دتا ہن میں تیری حفاظت واسطے آ گئی ہن تینوں سارے چھڈ کے ہن میں آ گئی ہن اسی خود اندازہ لائیے اساں کیڑے پلے دے وچ اساں کدھر جا رہے ہیں حضور نے تو فرمایا سی اج ماں پتر نو نماز واسطے نہیں بھیجتی جیڑی ماں ہر چیز برداشت کرتی ہے کہندی نا پتر سو جا ٹھنڈا پانی کے نہ کروں بخار نہ ہو بیمار نہ ہو جائے اج ماں نو یہ فکر ہے کہ میرا پتر ٹھنڈے پانی میں وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا تو میرے نبی نے فرمایا سے رب نے دو چیزاں بڑی پیاریاں گرمیاں کا روزہ بڑا پیارا ہے سردیاں کا روزہ بڑا پیارا ہے اونچی آواز میں رب کی فرما رہی ہے کہ ماں کی کہہ رہی ہے کیا یہ ماں نو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے پر حال جتھے ماں نے نماز نہیں پڑھنی اولاد نے کتنا پڑھنی پہلے تو ماں باپ خود کے نمازی بنا پہلے وہ خود کے نماز کی طرف عمل آج اگر کسی بی بی نو نماز نہ کیا جائے اب وہ جواب ملتا ہے تو انہوں کی پتہ مرد تے چھڑے ہوندے ہیں وہ تے پڑھ لیندے سارے کو تھوڑے کم نے بچے اسی بالیے گھر کا کم اسی کریے روٹی اسی پکائیے کھانا اسی تیار کریے صفائی ایسا کریے نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا بندہ پوچھو اس بی بی کو ان تے تینوں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملیا شادی آ جائے شادی تے جان کا ٹائم مل جاتا ہے بولو تے صحیح یار ولیمے تے جان کا ٹائم مل جاتا ہے 3 گھنٹے فلم دیکھنے کا ٹائم مل جاتا ہے ڈرامہ دیکھنے کا تینوں ٹائم مل جاتا ہے نہیں ٹائم ملتا کرم کی نماز واسطے 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ نماز کا ٹائم نہیں ملتا رب فرماتا ہے جدوں یہ عورت مرے گی حضور نے فرمایا رب جہنم دی آگ دی قبر دے وچ بھر دے اور نہ کر سکے جدوں یہ عورت رب دی بارگاہ وچ کوئی عورت عرض کرے نا بے نمازی مولا میرا خامن بڑا سخت سی میں گھر دا کام بڑا کرنا سی لہذا میں نماز نہیں پڑھ سکی اللہ کریم فرمائے گا سدو فرعون دی بیوی حضرت بی بی آسیہ سبحان اللہ جدوں حضرت بی بی آسیہ کی اللہ کریم فرمائے گا کہ تیرا شوہر کہتے تو خامن تو زیادہ سخت یہ دا خامن تے ظالم سی جن نے خدائی دعویٰ کیتا او دے باوجود میری بندی نے مینوں سجدہ کرن دے انکار نہیں کیتا او دے باوجود مینوں سجدہ کرنی رہی ہے سبحان اللہ تیرا خامن اتنا سخت نہیں جدا تو بہانہ بنا کے نماز چھوڑی رب فرمائے گا فرشتے اس عورت کو جہنم دے وچ داخل کرا میرے دوست اج سارے ور وقت ہے لیکن سانو نماز دی فکر نہیں رب قرآن میں فرماتا نماز پڑھو حضور دا فرمان ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے سبحان اللہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر حضور نے فرمایا جن نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کے فقط کفر سرکار نے فرمایا کفر کیتا ہے جن نے ایک نماز چھڈی تے جڑیاں پنجے ہضم کر لے انہاں دا کی بنے گا جڑا نماز دے نیڑے نہ آوے انہاں دا کی بنے گا جن نے ایک چھڈی انہاں کفر کیتا ہے تے جنہ پڑھی نہ ایک بزرگ دے بارے چاہندا ہے وہ آرام کر رہے سن صبح دے وقت تے شیطان آیا نماز دا ٹائم ہویا ہے بزرگ دی اکھ نہیں کھلی انہاں نے آواز دی کہ بابا جی اٹھ کے نماز پڑھ بزرگ اٹھے دیکھیا آواز آئی ہے آواز دینے والا نظر نہیں آیا فرمایا تو کون ہے فرمایا میں شیطان فرمایا شیطان دا تے نماز دا جوڑ کیڑے مجھے سمجھ نہیں ہے شیطان تے نماز تو روک دے لیکن تو مینوں جگایا تو نماز پڑھ وجہ کی ہے انہیں کہا میں تے اس واسطے جگایا
کہ اگے بھی ایک دفعہ تیری نماز قضا ہوئی تو سارا دن ہی روتا رہا رب نو تیری ادا اتنی پسند آئی تیری بستی دے سارے لوگاں دی بخشش فرما دی میں سوچا کہ اگر اج بھی نماز قضا ہوئی نا تے اے روتا رہا اے نہ ہوے رب سارے نو بخش دے میں تے اس سوال تے اٹھایا کہ تو اٹھ کے صرف اپنی پڑھ لے شیطان نو اتنی تکلیف ہے نماز اتنی تکلیف میں کتاباں میں پڑھیا ایک واقعہ آندا ہے کہ ایک بزرگ نے نا شیطان نو آکھیا کہ میں تیرے ورگا بننا چاہنا میں تیرے ورگا بننا چاہنا میں کوئی عمل دس شیطان نے آکھیا بھی اج تک تے کسے بندے نے خواہش نہیں کی کہ میں تیرے ورگا بننا چاہنا تو پہلا بندہ ہے جس نے آکھیا میں تیرے ورگا بننا چاہنا پر میں نہیں تو دس تے سی میں تیرے ورگا بننا چاہنا کوئی عمل تے دس میں بھی کر لوں شیطان نے آکھیا دو کام کر لے میرے ورگا بن جائے گا بزرگ نے فرمایا او کیڑے فرمایا ایک نماز نہ پڑھی تے دوسرا جھوٹیاں قسماں چکی جا بولو تے صحیح اج کی ہو رہے چکا لو جنیاں مرضی چکا لو ٹینشن نہیں ہوئی پاویں 10 قرآن سے ادھر رکھوا لو سارے کو یار راضی رہنا چاہیے اللہ رسول پاویں ناراض ہو جائے یاد یاری تے بچدی ہے نا قرآن کی فرمایا دو کام کری نماز نہ پڑھی جھوٹیاں قسماں چکی جا تو میرے ورگا اگوں بزرگ سی فرمایا چلو اج اے تے پتہ لگ گیا اج تو بعد نہ میں کبھی نماز چھڑنی ہے تے نہ کبھی جھوٹی قسم چکنی سبحان اللہ شیطان نو بڑا پچھتاوا ہویا اس کا اونے آکھیا لے میں ساری دنیا نو دھوکا دیتا ہے پر اج تو مینوں دھوکا دے اج تو بعد میں اپنا راز نہیں کسی نو دسنا شیطان اتنا دشمن ہے انسان ان الشیطان للانسان عدو مبین رب فرماتے انسان شیطان دا کھلا دشمن واضح دشمن ہے لیکن اساں اودے نال یاریاں لا کے بیٹھے ہوئے نماز دا ٹائم ٹی وی بند نہیں نماز دا ٹائم کرکٹ بند نہیں باقی کم ساڈا وقت گزر ہے نماز دی سانو فکر نہیں میرے دوست رب نے فرمایا نماز پڑھو آخر نہیں آخر پڑھو گے نماز انشاءاللہ ہو رہی ہے دلوں میں انشاءاللہ ہو رہی ہے پڑھو گے نماز ہے میرے دوست نماز پڑھن سی برکت آنے میں ہاتھ کھڑے نہیں کروانے ہاتھ کھڑے نہیں کروانے دل میں چی توبہ کر لو دل میں چی توبہ کرنی چاہیے بالکل بزرگاں فرما دیتا اثر ویلے پتہ لگ جانا اثر ویلے بزرگوں تقریر کر رہے ہو تسی پورے جمعے تو بعد ایک پتہ لگ جانا کنیاں نے دو پڑھیاں تے کنے نے 14 پڑھنیاں نے اثر دی پھر دے رہے کہ وہی پتہ لگ جانا 5 منٹ بعد کے کتنا اثر ہوئے میرے دوست اج وقت ہے ساڈے کول نماز دی پابندی کر جدوں نماز پڑھے گا قرآن پڑھ کے جائے گا گھر دے وچوں میرے دوست تیرے آن والی پریشانیاں دور ہو جان گیاں رب تیرے واسطے رزق دے دروازے کھول دے گا اللہ کی پاک بارگاہ سے مالک میری حاضری قبول فرمائے آمین و ما علینا الا البلاغ المبین